السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دوستو، یہ دنیا جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مربع شکل کا ایک ڈبہ بنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک لکیر کھینچی جو آدھی ڈبے کے اندر تھی اور آدھی ڈبے سے باہر نکل رہی تھی، اور پھر اس ڈبے کے اندر والی جانب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ میرے صحابہ یہ کیا ہے؟ تو تمام صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کو پتہ ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ جو لمبی لکیر میں نے کھینچی ہے یہ انسان ہے جو آدھی ڈبے کے اندر ہے اور آدھی ڈبے سے باہر نکل رہی ہے، اور یہ جو ڈبہ ہے ہر طرف سے بند ہے، فرمایا کہ یہ موت ہے جس نے انسان کو ہر وقت گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور یہ اندر کی طرف جو چھوٹی چھوٹی لائنیں میں نے کھینچی ہیں، فرمایا کہ یہ چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں اور پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں جو ایک کے بعد دوسری انسان کے اوپر آتی رہتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ انسان کہ اس کی خواہشات اپنی موت سے بھی باہر نکلی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے دوستو، ایک دنیا کے اندر اس دنیا میں مجھے اور آپ کو رہتے ہوئے طرح طرح کی پریشانیاں آ سکتی ہیں، مجھے اور آپ کو مسائل آ سکتے ہیں، مجھے اور آپ کو تکالیف آ سکتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ اللہ رب العزت کی بابرکت ذات انسان کو تکلیف اور مصیبت صرف اس لیے پہنچاتی ہے تاکہ اس کے درجات کو بلند کر سکے اور تاکہ اس کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس لیے پریشانیوں سے گھبرانا نہیں ہے اور ان سے پریشان نہیں ہونا، بلکہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو دوستو، آج جو میں وظیفہ لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور آج جو میں آپ کو عمل بتانے کے لیے جا رہا ہوں، وہ ایک بہترین عمل ہے اور بڑا زبردست قسم کا وہ وظیفہ ہے۔ وہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو انسان اس وظیفے کو صدق دل کے ساتھ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مال عطا فرمائیں گے کہ وہ لوگوں کے اندر تقسیم کرتا پھرے گا، لوگوں کو بانٹتا پھرے گا، اور اتنا مال اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے کہ وہ ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ ہوگا، اور اس کے پورے گھر والے اور اس کی آنے والی نسلیں بھی اس مال کو استعمال کر سکیں گی، اور پھر بھی اس کا مال وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو دوستو، وہ وظیفہ کیا ہے وہ آپ نے توجہ اور دھیان سے سن لینا ہے۔ آپ نے کسی بھی دن، اس وظیفے کا تعلق کسی خاص دن کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی دن ہو، ہفتے کے کسی بھی دن صبح کے 10 بجے آپ نے باوضو ہو کر جائے نماز بچھا کر قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے 7 دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے۔ ناظرین، 7 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 101 دفعہ پڑھنا ہے۔
سورۃ الکوثر 30ویں پارے کے اندر قرآن پاک کی چھوٹی سی ایک سورت ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو صحیح تلفظ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ سورۃ الکوثر تھی جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائی۔ آپ نے اس سورت کو 101 دفعہ پڑھنا ہے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا ہے 7 دفعہ۔ تو جو انسان اس وظیفے کو صدق دل کے ساتھ کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کے اوپر پورا یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو کرے گا اور عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مالدار کر دیں گے کہ وہ مال کو خرچ کرتا رہے گا اور پھر بھی وہ سوچتا رہے گا کہ مال اس کے پاس آ کہاں سے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی نظام کو اس کی طرف متوجہ کر دیں گے اور اس کا گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اس کی آل اولاد کو اللہ تعالیٰ بہترین اور سکون چین والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو دوستو، آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس وظیفے پر ضرور عمل کیجئے، ایک دفعہ اس پہ عمل کر کے دیکھیں، آپ انشاءاللہ جس پریشانی کے اندر بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ بس کرنا آپ نے یہ ہے کہ اس وظیفے پہ عمل کرتے وقت اپنی پوری توجہ اور اپنا پورا دھیان وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف رکھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے بندے کی پکار کے اوپر لبیک کہیں، اور جو ضرورت انسان اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہ ضرورت کو پورا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہر قسم کی تکلیف سے اور پریشانی سے اور مصیبت سے اور آزمائش سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، ہم ہمیشہ اللہ سے مانگیں اور اللہ اپنی قدرت سے ہماری ضروریات کو پورا فرمائیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا، اور آگے دوسرے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔